اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ سورۃ یونس یہ 10واں سورت ہے قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے، اور یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ مدنی ہے، اور انہوں نے 3 آیت ہے ان کی وجہ سے کہا ہے، لیکن اکثر اور جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے لکھا ہے سورۃ یونس مکیۃ، یہ سورت کیا ہے؟ مکی۔ اس سورت کا آغاز ہوا ہے الف لام را، جس طرح سورۃ بقرہ کا شروع کس طرح ہے؟ الف لام میم۔ تو یہ 29 سورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ آتے ہیں، ان الفاظ کو، ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، اس کا مطلب، مقصد، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، یہ صرف اللہ کے یا اللہ اور رسول اللہ کے درمیان راز ہے، اللہ اور رسول اللہ کے درمیان راز ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیت اس کتاب کی ہے جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، یہ آیت اس کتاب کی ہے جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ سنتے، اور بعض اس سننے کی وجہ سے ایمان بھی لے آتے، ایمان بھی۔ ایک جس طرح آج کل ہے نا دم کرنے والے، تعویذ کرنے والے، ایک آدمی تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے، وہ ایسا کلام کرتا ہے جس میں جادو ہے، جس میں کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو وہ بھی جادو کرنے والا، جاڑ پھونک کرنے والا تھا، کہ مجھے تو یہ سننا چاہیے، مجھے تو سننا چاہیے۔ وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مجھے کچھ سنائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے، اکثر ہم جمعے بھی پڑھتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، تو اس آدمی نے کہا دوبارہ سناؤ۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ سنایا۔ اس نے کہا ایک مرتبہ اور سناؤ۔ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ سنایا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آپ کا قبیلہ؟ تو کہ میں آپ کے قبیلے کو بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ تو تلک آیات الکتاب، یہ آیت اس کتاب کی ہے، حکیم، جو حکمت والا ہے، جو کیا ہے؟ حکمت سے بھرپور ہے۔ جب بھی مخالفین عاجز آتے تو کہتے، اگر کوئی فرشتہ یہ آیتیں لے آتے ہمارے پاس تو ہم مان لیتے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، ہمارے جیسا بندہ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اور جس طرح ہم بازاروں میں گھومتے ہیں یہ بھی بازاروں میں گھومتا ہے۔ تو اگر کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی جنات لے کر آتے تو ہم مان لیتے، لیکن یہ ہم نہیں مان سکتے، یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ تو
اچھا فرض کرے فرشتہ لے آتا، کوئی جن لے آتا، پھر یہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارے جیسا تو ہمیں اس کی زبان سمجھو نہیں آتی. جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ پٹھان ہے، اس کی بولی ہمیں سمجھو، یہ پنجابی ہے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، یہ تو انگریز ہے، ہمارے سر سے اوپر بات جاتی ہے. تو یہ کہتے یہ تو ہمارے جیسا ہے نہیں، اگر ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو پھر ہم مان لیتے. تو اکان للناس عجبا، کیا لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ایک بندے کو، ایک آدمی کو وحی اس کی طرف بھیجی، اور اس وحی میں کیا ہے، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائے اللہ کی نافرمانی سے، لوگوں کو ڈرائے اللہ کے. قرآن مجید میں کیا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ نہ کرو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے مومنوں کو، اور خوشخبری دے أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کس چیز کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے پورا پورا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے پورا پورا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون، اچھا جب اور کوئی بات نہیں ہوتی تو کافر پھر کیا کہتے ہیں؟ قال الکافرون، کافر کہتے ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، نہیں ہے یہ نبی، نہیں ہے یہ رسول، لساحر مبین، جادوگر واضح، یہ تو کلا جادوگر ہے، یہ تو کلا، اور یہ قرآن یہ تو جادو ہے، اور نبی جادوگر ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں، بہت سے فرق علماء نے بیان فرمائے ہیں جادو اور معجزے کے درمیان. جادو اور دو تین فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر ایک، جادو جادوگر کے اختیار میں ہوتا ہے، جادو جادوگر کے، معجزہ جب اللہ چاہے نبی کے ہاتھ معجزہ کو صادر فرماتا ہے، جب چاہے اللہ رب العزت معجزہ کو نبی کے ہاتھ پہ. اچھا نمبر دو، جادوگر جادو کرنے کا معاوضہ لیتا ہے، جادوگر جادو کرنے کا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آئیے جادو سیکھیے 5 روپے میں، یا وہ مداری وغیرہ بیٹھے ہوتے تو وہ پیسے لیتے ہیں، معاوضہ لیتا ہے. لیکن نبی معجزے کے صادر ہونے پر کوئی معاوضہ نہیں، بلکہ وہ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کو سربلندی کے لیے کیا ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے. اچھا ان ھذا لساحر مبین، یہ کھلا جادو ہے، یہ کھلا کیا ہے، جادو ہے. حالانکہ یہ سارے اس جیسا قرآن بنانے سے عاجز ہے، سارے اس جیسے قرآن بنانے سے کیا ہے، عاجز ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یونس، یہ جو ہم مدارس میں پڑھتے ہیں نا تو 10 پارے وہ کرتے ہیں، دوسرے درجے میں وہ 10 پارے، پھر تیسرے درجے میں 10 پارے، پھر چوتھے درجے میں 10 پارے، اور پھر 5ویں درجے میں پورا قرآن، پھر 6ٹھے درجے میں پورا قرآن، پھر 7ویں اور 8ویں درجے میں بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، سنن النسائی، یہ جس کو صحاح ستہ کہتے ہیں. پھر آخری سال میں یہی پڑھتے ہیں. تو ہم نے 10 پارے پہلے پڑھ لیے، اب یہ 10 پارے انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.